بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں اور اس کا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، جو کہ جس سے رہنمائی ملتی ہے بندے کو اپنی بہتر سے بہتر پروڈکٹ پیش کرنے کی۔ تو آج ایک کمنٹ میں کویسچن آیا تھا کیلیفورنیا سے، چودھری علی منظور، جو کہ بیسیکلی پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے یہ شو آف جو ہینڈ کا ایک ابھی بحث چل رہی ہے پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کا ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ مطلب کیسے ہوگا اور کیا اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ایک مختصر سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی کچھ سمجھ آئے اور آپ کو بھی کچھ میں سمجھا سکوں اور جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سینٹ کا جو الیکشن ہے بیسیکلی یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 59 کے تحت جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی، اور اس کی ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ 104 ہیں پورے پاکستان میں۔ اور یہ جو ہے اس کا جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ ڈائریکٹ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ جو ہے اس سسٹم کے تحت یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جو سیٹس ہیں وہ 23 سیٹس ہیں ایچ پروونس، یعنی ہر صوبے کی 23 سیٹیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کی 4 سیٹیں ہیں صرف اس میں، اور 8 سیٹیں جو ہیں وہ فاٹا سے ہیں۔ تو 104 سیٹیں یہ ٹوٹل ہو گئیں۔ ابھی فاٹا جو ہے وہ 2024 تک اس کا سملر چلے گا معاملہ، 2024 تک جو بھی ان میں لوگ الیکٹ ہوں گے وہ اس میں کام کریں گے۔ 2024 کے بعد یہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آلریڈی ضم ہو چکا ہے، تو اس میں پھر اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ اس کا مقصد کا جو شو آف ہینڈ ہے، یہ شو آف ہینڈ اور سیکرٹ بیلٹ دو چیزیں ہیں جو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت 1973 کے آرٹیکل 59 میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، یہ اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کو چینج کرنا ہے تو پھر وہ آپ کو اس میں آرٹیکل اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ ظاہر ہے قومی اسمبلی سے بل پیش ہوگا، پھر وہ لمبا پروسیس ہے، وہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، پھر وہ سینٹ میں جائے گا، پھر اس کے بعد اگر پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پریزیڈنٹ اس کو سائن کرے گا تو پھر وہ قانون بنے گا۔ تو دیٹ از اے لانگ پروسیس۔ تو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے گورنمنٹ کا اور اپوزیشن جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کی صورت میں نبرد ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ فوری طور پہ یہ قانون سازی ہو سکے۔ اور گو کہ بل یہ آلریڈی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش انہوں نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کی جائے۔ تو اب لاسٹ جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں فواد چودھری نے بیسیکلی یہ تجویز دی کہ یہ آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک تو آپ الیکشن یہ جیسے 11 مارچ کو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کی مدت، تو آپ 1 مہینہ اس سے پہلے اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں ہے۔ اور اس پہ سب متفق ہیں، اور وہ آئی تھنک کہ 11 فروری کے بعد یہ الیکشن جو ہیں یہ ہو جائیں گے، اور یہ 52 سیٹس پہ ہوں گے، کیونکہ آدھے جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے، وہ اگلے 3 سال بعد ریٹائر ہوں گے۔ تو اس میں اب جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اپنی جو رائے دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین کا جو آرٹیکل ہے 186 اس کے تحت اگر ہم ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کریں، جو کہ سیکشن 122(6) آف دا الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 ہے بیسیکلی، اس میں ہم اس کو کر سکتے ہیں آرڈیننس کے تھرو، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ابھی نہ ہوا ہو، اس سے پہلے اگر آپ یہ آرڈیننس جاری کر دیں تو پھر ان کا خیال ہے اٹارنی جنرل کا کہ ہم اس میں کروا سکتے ہیں شو آف ہینڈ نہیں، شو آف ہینڈ سے مطلب ہے کہ اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ تو آلریڈی ہے
لیکن اس میں آپ کسی بھی امیدوار کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی نہیں ہو سکتی، اور یہ جو اوپن بیلٹ ہوگا اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے گی کہ کس ممبر نے کس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے۔ وہ اس لیے کہ پچھلے جو الیکشن تھے اور پہلے سے بھی یہ سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی انتخاب میں ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ جیتنے والی پارٹی کی نہیں مانتی نہیں کہ یہ جیت گئے ہیں، اور وہ ان پہ دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے جو کہ جی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اور اس طرح کبھی کہتے ہیں آر او کا الیکشن ہے، کبھی کچھ۔ تو اس سے بچنے کے لیے عمران خان جو ہے پرائم منسٹر، انہوں نے تو بہت پہلے سے یہ موو چلا رکھی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، اور جو ہے وہ بالکل صاف شفاف قسم کے ہوں تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے اور اس کو سب مانیں۔ تو اسی کی یہ بیسیکلی یہ ایک کڑی ہے کہ الیکشنز کرسٹل کلیئر ہوں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی الیکشنز کے بعد مسئلہ کھڑا نہ ہو، تاکہ سب پارٹیاں جو ہیں وہ اس پہ اتفاق کریں کہ جو پارٹی چاہے اس ووٹ کو چیلنج کرے اور دیکھے کہ کس نے ووٹ ڈالنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ سے بچیں اور اس کو اوپن بیلٹ کے تھرو کریں۔ اس میں شو آف ہینڈ کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں امینڈمنٹ آپ کو کرانی پڑے گی آئین میں۔ وہ ایک قومی اسمبلی والا جو راستہ میں نے بتایا وہ ہے جو بنیادی راستہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ اب اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس کو آرڈیننس کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جب الیکشن کا شیڈول ابھی اناؤنس نہ ہوا ہو، جیسے ابھی شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تو اس میں اگر یہ آرڈیننس کرتے ہیں تو مے بی وہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور اس میں یہ سپریم کورٹ سے رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر اس میں کوئی اپنی آبزرویشن دے دے تو وہ ایک زیادہ جو ہے وہ کام آئے گی ان کے۔ اس میں جو بیسیکلی جو پس منظر ہے اس کا وہ سارا یہ ہے کہ عمران خان کا شروع سے ایک موقف رہا، جب وہ کرکٹ میں بھی تھے تو وہ یہ چیٹنگ شیٹنگ کے خلاف رہے، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے سب کو کہ نیوٹرل امپائر کا جو آئیڈیا تھا فلوٹ کیا، اور وہ بالآخر وہ کامیاب ہوا اور وہ آج ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے والدہ کی اس میں بنانا ہے ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، تو انہوں نے شوکت خانم شروع کیا، بڑی مشکلات آئیں، پھر اسی طرح وہ مکمل کیا، نمل یونیورسٹی بنائی، شوکت خانم پشاور بنایا، ابھی کراچی بن رہا ہے۔ تو ایک یعنی ایک ڈٹرمنٹ قسم کی موو کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے چونکہ اس میں ایک نیتی شامل ہے، اللہ کی جو ہے وہ نصرت آ جاتی ہے، اس میں لوگ اس میں مدد کرتے ہیں، ایک کریڈیبل شخص سمجھتے ہیں ان کو دنیا بھر میں لوگ۔ تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جو موو عمران خان نے کی اس میں ان کو کامیابی ہوئی۔ اب جیسے وہ اس سلسلے میں بہت شد و مد سے لگے ہیں، جیسے جو السٹ منی ہے دوسرے کنٹریز میں غریب ملکوں سے چرا کے لوگ منی لانڈرنگ کر کے لے جاتے ہیں، تو وہ ان ملکوں کے پیچھے اب جناب یہ پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہمارے پیسے واپس کریں، غریب ملکوں کے غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ پیسے آپ کے اکانومی میں شامل ہیں، آپ ان کو پناہ دیتے ہیں، یہ ہیون بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرپٹ لوگ ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیے گا آج 10 سال بعد کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ ایک اچھی موو ہے۔ پھر جو اسلامو فوبیا ہے اس کے متعلق عمران خان کا بڑا واضح موقف یونائٹڈ نیشنز کی تقاریر میں دیکھا ہوگا آپ نے، اور بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا پوری دنیا میں، اسپیشلی عالم اسلام میں اور پاکستان میں بھی۔ تو یہ موو بھی کامیاب ہوگی، اور یہ جو خاکے وغیرہ بناتے ہیں یہ اس میں بھی جو قانون سازی یورپ میں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر کشمیر کے معاملے میں جو کمپین چلا رکھی ہے عمران خان نے وہ بڑی ریمارکیبل ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل ایشو ہے اس پر بھی ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے عمران خان نے کہ یہ تو ہمارے قائد نے ہی اس پہ ایک ورڈکٹ دے دیا تھا شروع میں، اور اگر یہ اسرائیل جو ہے وہ 1967 کی پوزیشن پہ چلا جائے تو اور اسرائیل اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مان لیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو کرونا کے حوالے سے اپیل کی ایک دو دفعہ عمران خان نے کہ ہماری جو ڈیٹس ہیں، جو ہمارے قرضے ہیں، اس کو ڈیفر کیا جائے، نہ صرف اپنے پاکستان کے بلکہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک تھے، غریب ممالک تھے، ان کے لیے بھی ریکویسٹ کی اور وہ ڈیفر ہو گئے۔ اور ابھی پھر دوبارہ یہ چند دن پہلے بھی ایک خطاب تھا ورلڈ اکنامک فورم سے عمران خان کا،
اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات جو ہے وہ دہرائی. اس میں بلکہ 9-10 انہوں نے جو پوائنٹ تھے وہ رکھے ان کے لیے اکانومی کے حوالے سے, اور یہ جو قرضے ہیں ملکوں کے اس حوالے سے, اور پھر ویکسین کے حوالے سے, اور باقی جو ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے. تو یہ چیزیں جو نیشنل لیول پہ, جو انٹرنیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کرائیں جب بھی عمران خان ہیں, چاہے وہ کرکٹر تھے, چاہے وہ سیاستدان تھے, چاہے اب وہ پرائم منسٹر ہیں, تو وہ اس میں کامیابی ملتی ہے ان کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بالکل ایک صاف شخصیت ہے, نیک نیت آدمی ہیں, اور عوام اس کو پذیرائی دیتے ہیں, لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, اور ایک دیانتدار آدمی, ایک ہارڈ ورکنگ آدمی, دنیا بھر میں اس کی کریڈیبلٹی ہے بہت زیادہ. تو آئی تھنک کہ یہ چیز بھی جو اب اٹھائی ہے انہوں نے, یہ بہترین ملک کی مفاد میں ہے کہ ایک اوپن بیلٹ کے تھرو جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن کرایا جائے. تو آئی تھنک اس میں انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی, اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی, کوئی کرپشن نہیں جو ہے وہ اس کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. امید ہے تھوڑی بہت آپ کو اس میں کلیریفیکیشن ملی ہوگی. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.